السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کے لالچ میں اس کو قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا اور خود اس کے خون کا مدعی بن کر ولولہ کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرمائے۔ اس پر خدا کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو مارو، تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ کیا یہ مذاق تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، کیا میں ایسی کوئی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمائیے گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ نہ بہت بوڑھی اور نہ بالکل نو عمر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا، خدا سے یہ بھی پوچھ دیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا، ایسی پیلی گائے ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی حیثیت ذرا تفصیل سے پوچھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کو تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ اس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی تھی، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اور اس کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ تھا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پر مہر لگا کر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں دعا کی، اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا، مگر وہ بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح نیک اور صالح نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں ایک بچیا چھوڑی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ، اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں دیکھ کر اس کو پہچان لیا۔ خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو وہ گائے فوراً حاضر ہو گئی اور اسے لے کر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ، اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار میں بیچ آؤ، اور شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے کو لے کر بازار پہنچا۔ ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے، یہیں کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں کی اجازت لیے بغیر ہرگز نہ بیچوں گا۔ پھر گھر آ کر ماں سے سارا قصہ بیان کیا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچنے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ سودا ہو جانے کے بعد پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندی لگا دی۔ وہ لڑکا پھر بازار میں آیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی یہ کوئی خریدار فرشتہ ہے جو کہ آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا، اب جو وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات اس خریدار کو کہہ دی تو فرشتے نے کہا، ابھی اس گائے کو روکے رکھو، تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی خال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا۔ واحد یہی ایک ایسی گائے تھی اس میں خدا بتائی ہوئی ساری صفات موجود تھی اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔
چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے تو اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی کہ اس کی خال کو سونے سے بھر دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی، اور بنی اسرائیل نے اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑ گیا اور وہ پکڑا گیا۔ سبق: خدا کے بتائے ہوئے گائے کے ٹکڑے میں اتنی برکت ہے کہ مردے سے لگ جائے تو وہ زندہ ہو جائے، تو جو خدا کے مقبول بندے ہیں تو ان میں کتنی طاقت ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم لاکھ چھپا کر ظلم کرے مگر اس کا پول کھل کر رہے گا، اور جس طرح حکمت ربی سے بنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا، اسی طرح کل قیامت کے دن حکمت ربی سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا وجود بڑی نعمت ہے، اس کی رضا جوئی سے دین اور دنیا حاصل ہوتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔